السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی ایسا مسائل چل رہا ہے جس کا حل آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، گھر کا مسائل ہو، رزق کا مسائل ہو، صحت کا مسائل ہو، اولاد کا مسائل ہو، رشتوں کا مسائل ہو، کاروبار کا مسائل ہو، یا آپ کسی ایسی پریشانی سے گزر رہے ہوں جس نے آپ کی مینٹل پیس ہی ختم کر دی ہو، تو آج کی ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ 10 پریکٹیکل تھنگ شیئر کرنے والی ہوں، ایسی چیزیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان چیزوں کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی، کسی عامل کو پیسے دینے کی، یا کوئی عجیب و غریب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو اپنے رب کے قریب بھی لے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں بھی بھر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایک بات میں شروع میں کلیئر کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی میجک فارمولہ ہے کہ آپ نے یہ 10 چیزیں کی اور اگلے دن آپ کے ہر مسائل ختم۔ نہیں، مسائل کب حل ہوگا، کیسے حل ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب بندہ مشکل وقت میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو وہ مشکل کو پہلے سے زیادہ مضبوط دل کے ساتھ فیس کر سکتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ اپنی کسی پریشانی کے حل کے لیے کچھ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 10 چیزیں آخر تک ضرور سنیے گا۔ سب سے پہلی چیز، روزانہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، چاہے 1 رکوع، چاہے 2 رکوع، چاہے آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مسائل آیا قرآن کھول لیا، پریشانی بڑھی قرآن کھول لیا، پھر مسائل کم ہوا تو قرآن دوبارہ بند۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ قرآن پاک صرف ایمرجنسی میڈیسن نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی گائیڈنس ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ مجھے پورا قرآن روزانہ پڑھنا ہے تب ہی فائدہ ہوگا۔ سٹارٹ سمال، 1 صفحہ ہی پڑھیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں، جو سمجھ آئے اس پر غور کریں، لیکن کنسسٹنسی رکھیں۔ نمبر 2، رات کی تنہائی کو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی میٹنگ بنا لیں۔ کوشش کریں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بات کریں۔ اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے بہت فینسی الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنے رب سے اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ بس کہیں، یا اللہ رب العزت، میں نے بہت کوشش کر لی، اب مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ یا اللہ پاک، مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ رب العزت، اگر میری خواہش میرے حق میں اچھی ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اپنا مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر پھر اس کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری مرضی پوری کر دے، دعا یہ بھی ہے، یا اللہ پاک میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ نمبر 3، دعا کے اسپیشل مومنٹس کو مس نہ کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم دعا کے ان اوقات سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں جن کی فضیلت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ مثلا سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت کثرت سے دعا کرو۔ تو اگلی بار جب آپ سجدے میں جائیں تو جلدی سے سجدہ مکمل کر کے اٹھنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کریں، آزمائشیں، تکلیفیں، دل کھول کر بات کریں اپنے رب کے سامنے، کیونکہ وہ رب ہے۔ انسان تو تھک جاتے ہیں ہماری پریشانیاں سنتے سنتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کو سنتے سنتے کبھی نہیں تھکتا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی خاص فضیلت آئی ہے، تو اگر آپ مسجد میں ہیں یا گھر پر نماز کے انتظار میں ہیں، اس وقت فون سکرول کرنے کی بجائے کچھ دیر دعا کر لیجئے، اور جمعے کے دن بھی دعا کے لیے خاص اہتمام کریں۔ یعنی پوائنٹ یہ ہے، دعا صرف تب نہ کریں جب آپ ڈسپریٹ ہوں، دعا کو اپنی روٹین بنا لیجئے۔ نمبر 4، صرف اپنے لیے دعا نہ کیا کریں۔ یہ پوائنٹ شاید آپ نے اس طرح پہلے کبھی نہ سوچا ہو۔ اگر آپ خود کسی مسائل سے گزر رہے ہیں تو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ مثلا آپ کو اولاد کا مسائل ہے، دوسری بے اولاد بہنوں کے لیے دعا کریں۔ آپ رزق کی پریشانی میں ہیں، دوسروں کے رزق کے لیے دعا کریں۔
آپ بیماری میں ہیں، دوسرے بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں، اور صرف زبان سے نہیں کرنی، دل سے کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں نا، تو فرشتے اس دعا پر آپ کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت بیوٹیفل ہیبٹ ہے۔ Your pain can become a reason to pray for someone else۔ نمبر 5، صبح اور شام کے اذکار کو سیریسلی لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نا صبح آنکھ کھلتے ہی فون اٹھا لیتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں ایک اور دن دیا، اسے یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اپنی اس روٹین کو تو لازمی چینج کریں۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، جو مسنون اذکار صحیح احادیث سے ثابت ہیں، انہیں سیکھیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن کنسسٹنسی از دا کی۔ ایک دن زیادہ دوسرے دن کم، اس طرح نہیں۔ آہستہ شروع کریں لیکن جاری رکھیں۔ نمبر 6، گناہوں سے بچنے کی سیریس کوشش کریں۔ یہ بات سننا شاید اچھی نہ لگے، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، کیا میں اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگ رہا ہوں اور ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہوں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے؟ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلے اپنے سارے گناہ ختم کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ نہیں، بالکل نہیں ایسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤ تاکہ گناہوں سے نکلنے کی طاقت ملے آپ کو، لیکن اگر کوئی گناہ ہماری زندگی میں بار بار آ رہا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ ایک ایک کر کے ایک ہیبٹ چھوڑیں، پھر دوسری، اگر سلپ ہو جائیں تو دوبارہ اٹھیں۔ ڈونٹ گیو اپ۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ یہی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے تم تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہو چکے ہو، اب کیا فائدہ؟ نہیں، جب بھی گر جائیں واپس آئیں۔ نمبر 7، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ یہ پوائنٹ بہت پریکٹیکل ہے۔ اپنی پریشانی سے تھوڑا سا باہر نکلیے اور کسی دوسرے کو دیکھیے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بیمار کے علاج میں حصہ ڈالیں، کسی طالب علم کی مدد کریں، کسی بیوہ، یتیم یا ضرورت مند خاندان کی مدد کریں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو بھی مدد کے بہت طریقے ہیں۔ کسی کا کام آسان کر دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی پریشان انسان کی بات سن لیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنی پریشانی میں اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ اسے پوری دنیا اپنی مشکل کے گرد گھومتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کے لیے آسانی بننا آپ کے اپنے دل کو بھی بدل سکتا ہے۔ نمبر 8، استغفار کو اپنی ڈیلی ہیبٹ بنائیے۔ استغفر اللہ، کتنا آسان جملہ ہے نا، لیکن ہم اسے کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں استغفار کا ذکر آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب پریشانی آئے صرف یہ نہ سوچئے میرا مسائل کیا ہے، کبھی یہ بھی کہیے یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما، یا اللہ رب العزت میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، یا اللہ پاک میرے لیے خیر کے راستے کھول دے۔ لیکن استغفار کو صرف پرابلم سالونگ فارمولہ نہ سمجھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اور توبہ کا عمل ہے۔ دل سے کریں، زبان سے کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیے۔ نمبر 9، مشکل وقت کے لیے مسنون دعائیں بھی یاد کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب انسان پینک میں ہوتا ہے نا، اس وقت اسے لمبی لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں ہمیں بہت سی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلاً پریشانی اور اضطراب کے وقت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح جب کوئی تکلیف یا آزمائش آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ 10ویں چیز، نتیجہ چاہے دیر سے آئے تو بھی اللہ رب العزت کا دروازہ مت چھوڑیے۔ اور میرے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے دعا کی 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ یا شاید 1 سال، اور مسائل ابھی بھی موجود ہیں، تو کیا کریں؟ خاموشی؟ نہیں، یہی اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب ہماری ہر خواہش پوری ہو رہی ہو۔ اصل تعلق یہ ہے کہ اللہ دے تو بھی الحمدللہ، دیر کرے تو بھی الحمدللہ، مرضی کے مطابق فیصلہ ہے تو بھی اللہ پاک ہمارا رب ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف ہو تو بھی اللہ پاک ہمارا رب ہے۔ ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں حلال اسباب نہیں چھوڑنے۔ اگر بیماری ہے تو علاج بھی کریں، اگر مالی مسائل ہے تو حلال روزگار کی کوشش بھی کریں،
اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو صحیح لوگوں سے مشورہ بھی کریں۔ اگر ذہنی دباؤ ہے تو ضرورت ہو تو کوالیفائڈ پروفیشنل سے بھی مدد لیں۔ توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے دل اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اب آخر میں ایک بات بہت غور سے سنیے، اگر آپ آج کسی بڑی پریشانی میں ہیں تو میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کروں گی کہ یہ 10 چیزیں کریں اور کل آپ کا مسائل ختم، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی، اپنے مسائل کو اپنی پوری زندگی مت بننے دیں۔ اپنی نماز کو بہتر کریں، قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں، دعا کو روٹین بنائیں، استغفار کریں، اذکار کریں، مسنون دعائیں سیکھیں، حلال اسباب اختیار کریں، لوگوں سے مناسب مشورے لیں، اور سب سے بڑھ کر اپنا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، کیونکہ کبھی اللہ رب العزت مسائل فوراً ختم کرتا ہے اور کبھی پہلے آپ کو اس مسائل سے گزرنے کی طاقت دیتا ہے۔ کبھی دروازہ فوراً کھلتا ہے اور کبھی آپ کو ایسے دروازے تک پہنچاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اگر آج آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہے، ڈونٹ پینک، ڈونٹ گیو اپ، اور غلط دروازوں پر بھاگنے سے پہلے ایک بار رک کر اپنے رب کی طرف دیکھیے، ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، یا اللہ پاک، مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے نا، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں راستہ نہیں دیکھ رہا لیکن تو راستہ بنانے والا ہے۔ یا اللہ پاک، میرے لیے وہ فیصلہ فرما جس میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی خیر ہو۔ اور پھر دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، صبر بھی کریں، اور اللہ رب العزت سے تعلق بھی مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کے لیے حلال رزق کی دروازے کھول دے، گھروں میں سکون دے، اولاد کے معاملات آسان فرمائے، اور ہمیں ہر مشکل میں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔